السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک سادہ سی لڑکی تھی جس کی زندگی میں خواب تو بہت تھے، مگر حقیقت ہمیشہ ان خوابوں سے مختلف نکلتی تھی۔ اس دن صبح سے ہی گھر میں عجیب سی خوشی کا ماحول تھا، کیونکہ میری سب سے قریبی سہیلی مریم کی شادی تھی۔ مریم صرف میری سہیلی نہیں بلکہ میری رازدار بھی تھی۔ ہم نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہر خوشی اور ہر غم ساتھ گزارا تھا۔ جب مجھے اس کی شادی کا کارڈ ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میری سہیلی اپنی نئی زندگی شروع کرے گی اور میں اس کی خوشی میں شریک ہوں گی۔ میں نے اپنی پسند کا خوبصورت سا لباس پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں خوشی سی جاگ اٹھی۔ آج مریم اتنی خوبصورت لگے گی، میں نے دل میں سوچا۔ شام کو میں شادی ہال پہنچی تو ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی، لوگ خوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ دلہن کے کمرے میں داخل ہوئی تو مریم سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور مسکرا کر کہا، مریم، آج تو تم بالکل شہزادی لگ رہی ہو۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ میں حیران ہوئی، کیا ہوا ہے؟ تم خوش نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے لگا شاید شادی کی گھبراہٹ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد باہر مہمان کے پاس آ گئی۔ موسیقی چل رہی تھی اور لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، لیکن اچانک ایک عجیب سا شور مچا۔ دلہن کہاں ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ میں فوراً دلہن کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی وقت کسی نے آ کر کہا، مریم بھاگ گئی ہے، وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سہیلی ایسا کر سکتی ہے۔ اہل حال میں ہنگامہ مچ گیا۔ دلہن کے گھر والے غصے میں تھے، مریم کے والدین رو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں کھڑی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا درد تھا۔ میں نے سوچا، کاش مریم نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنے والدین کے بارے میں سوچا ہوتا۔ اس واقعے کے بعد میں بہت دنوں تک پریشان رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محبت کیا واقعی ہی اتنی اندھی ہوتی ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن میں بازار جا رہی تھی، اچانک کسی نے میرا نام لیا، عائشہ۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے مریم کھڑی تھی، لیکن وہ مریم نہیں تھی جسے میں جانتی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی ختم ہو چکی تھی، وہ تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ہم ایک قریبی پارک میں جا کر بیٹھ گئے۔ مریم نے بتایا کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ بھاگی تھی، اس نے اس شادی کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ اکیلی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سا درد ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ بعض فیصلے انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، اگر میں وقت کو واپس لا سکتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس دن مجھے زندگی کا ایک بڑا سبق ملا۔ محبت خوبصورت ہوتی ہے، مگر اگر اس میں عقل نہ ہو تو وہ انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد
میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میرے والد صاحب نے میرے لیے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکے کا نام احمد تھا۔ میں شروع میں ہچکچا رہی تھی کیونکہ میں نے مریم کی کہانی دیکھی تھی، لیکن جب میں نے احمد سے بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک سمجھدار اور شریف انسان ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد اور احترام سے بنتا ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگ گئی۔ کچھ مہینوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ احمد نے مجھے ہمیشہ عزت دی اور محبت دی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر مریم نے جلد بازی نہ کی ہوتی تو شاید اس کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جاتی۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ محبت صرف دل سے نہیں بلکہ عقل سے کرنی چاہیے۔ آج جب میں اپنی خوشی حال زندگی کو دیکھتی ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہر انسان کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ملے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کبھی کبھی پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ میری کہانی کیسے لگی؟ کامنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور لائک شیئر کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔